رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو، میرے آقا غوث پاک کی سالانہ 11ویں شب ہے، 11ویں شریف ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک بہترین عمل عرض کرتا ہوں، جس کا نام رکھا ہے بغدادی نسخہ۔ ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے۔ اس بغدادی نسخے کی اہمیت بتاتا چلوں، تاکہ پھر لکھنے کے لیے آپ کا قلم جلدی حرکت میں آئے گا اور پیٹ بھی انشاءاللہ جیب سے نکل ہی آئے گا۔ یہی بغدادی نسخہ کورنگی کے 11ویں شریف کے اجتماع ذکر و نعت میں بیان کیا گیا تھا۔ تو ایک اسلامی بھائی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ جس وقت بیان ختم ہو چکا اور بیعت کروائی جا رہی تھی، تو یکایک میری آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور میری قسمت پر جتنا ناز کروں کم اور کم ہے کہ جس بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف منانے کے لیے ہم جمع ہوئے تھے، وہی پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی پیر پیراں میر میراں الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میرے غوث پاک نے چادر پھیلائی ہوئی تھی، تو میں نے غوث پاک کی چادر پکڑ لی۔ میری نگاہیں تو غوث پاک کے جلووں میں گم تھی۔ اطراف میں بہت سارے لوگ موجود تھے جو مجھے محسوس تو ہو رہے تھے لیکن دکھ نہیں رہے تھے، اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے چادر پکڑی ہوئی تھی، اور مجھے بھی اس طرح یعنی کہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، دھکے لگ رہے تھے، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نظر بس وہی آ رہے تھے کہ جن کے لیے بس جن پر میری نظر قربان، میرے غوث میرے سامنے تھے۔ تو میں وہ الفاظ دہراتا رہا، اور غوث پاک بھی وہ چادر کا سرا تھامے ہوئے تھے، اور یوں خواب میں گویا مجھے غوث پاک کا مرید بننے کا شرف اس شان و شوکت کے ساتھ نصیب ہوا۔
جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کی اور مرشد پاک شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی، مرشدی میرے بچوں کی امی امید سے ہیں، تکلیف بہت ہے، کچھ کرم فرما دیجئے۔ تو میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے بغدادی پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ ابھی ابھی جو بغدادی نسخہ بیان کیا گیا ہے اس نسخے پر تم بھی عمل کر لو۔ عرض کی یا سیدی ابھی رات ختم ہو رہی ہے، میرے مرشد میں قربان جاؤں، گھر دور ہے، میں گھر تک پہنچوں کیسے اور راتوں رات یہ نسخہ اس پر عمل کرنا ہے تو میں اس پر کیسے عمل کروں؟ تو مرشدی کا دریا رحمت جوش پر آیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دن کے وقت بھی اس نسخہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مزید میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نسخہ استعمال کر لو اور سنو، تمہارے یہاں 2 جڑواں لڑکوں کی پیدائش ہوگی، مدنی منوں کی 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام، دونوں کے نام بھی ارشاد فرما دیے، ایک کا نام حسان رکھنا، دوسرے کا نام مشتاق رکھنا۔ خیر میں دن کو پہنچا اور بغدادی نسخے پر عمل کیا، یقین مانے میرے بچوں کی امی کی تکلیف جاتی رہی، اور ہاں میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ڈاکٹروں نے مجھے ڈرایا ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپریشن سے ڈیلیوری ہوگی، زچگی میں آپریشن ہوگا۔ تو میرے مرشد نے فرما دیا کہ بغدادی نسخے پر عمل کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے کھلا دیے وہ نسخہ، بغدادی نسخہ پیش کر دیا، الحمدللہ تکلیف بھی دور ہو گئی اور بالکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی آپریشن کے 2 چاند جیسے بغدادی منع اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور غوث پاک کے ارشاد کے مطابق میں نے ایک کا نام حسان رکھا، ایک کا نام مشتاق رکھا۔ اب غالباً آپ کو یوں ہوگا کہ یہ نسخہ جلدی مل جائے تو اچھا ہے، چلیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، لکھیے کہ سارا سال انشاءاللہ آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا یہ بغدادی نسخہ ہے۔ تو جو کوئی سالانہ 11ویں رات 11 کھجوریں لے اور 11 کھجوروں پر میرے 11ویں والے پیر صاحب شہنشاہ بغداد کے 11 نام پڑھ کر اس پر دم کر لے اور راتوں رات کھا لے تو انشاءاللہ سارا سال آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے سرکار بغداد شہنشاہ غوث پاک کے 11 نام بھی لکھ لیجئے۔ نام لکھیے، یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین۔
یہ 11 اس میں اسماء گرامی ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے غوث پاک کی شان عظیم ہے جو کہ ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے الحمدللہ۔ اور اب انشاءاللہ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک صاحب دریا کنارے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، کنارے پر یکایک ان کی نظر ایک سیب پر پڑی جو دریا کی موجوں میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور سیب کو اٹھایا اور تناول کر لیا، پھر یکایک فکر مدینہ میں ڈوب گئے، یعنی یہ جو کچھ کھایا اس کا احتساب شروع کیا، محاسبہ شروع کیا، اور پھر اپنے آپ کو ڈرایا کہ یہ سیب تم نے اٹھا کر کھا لیا، تم کو معلوم ہے کس کا تھا، یہ کہاں سے آیا، اس کا مالک کون تھا، تم نے کیوں کھایا؟ اب انہوں نے جب یہ فکر مدینہ کی سوچنے سے فائدہ ہوتا نا، فکر مدینہ سے احتساب کرے اپنا، تو اب ان کو بڑا درد پیدا ہوا دل میں کہ یہ تو میں نے بہت بڑی جرت کر لی کہ میں نے کسی کا سیب اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اب کیا ہوگا؟ اسی عالم تشویش میں سیب جس سمت سے آیا تھا اس سمت، یعنی کہ سیب کی مخالف سمت میں چلنے لگے کہ یہ جہاں سے چلا میں وہاں پہنچوں کہ کہیں کوئی باغ ہوگا اس سے اس میں گرا ہوگا۔ چلتے آخر کار ایک باغ آ گیا جو دریا کے قریب تھا اور وہاں سیب کے درخت بھی تھے، تو آپ نے ان صاحب نے ذہن بنایا کہ ہو نہ وہ یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ درخت کے مالک سے آپ نے ملاقات کی اور آمد کا مدعا بیان کیا کہ حضور آپ کا سیب میں نے سیب دریا میں کھایا، ہو نہ ہو یہ آپ کے باغ کا سیب ہے، تو مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دے کہ میں نے بغیر اجازت ہی سیب کھا لیا۔ تو باغ کے مالک نے بھی دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بہت پرہیزگار آدمی ہے، ورنہ کون اتنی فکر کرتا ہے۔ تو انہوں نے مزید امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ ایسے تو معاف نہیں ہوگا، تو پھر کیسے معاف ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں ایک مخصوص وقت تک، کچھ عرصے تک اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی، اس کے بعد میں کوئی اور بھی شرط رکھوں گا معاف کرنے کی۔ اب ان کو سیب معاف کروانا تھا، یہ ڈرے ہوئے تھے کہ حق العبد تو بندہ معاف کرے گا تبھی ہوگا، حق اللہ تو اللہ سے معافی مانگنے کی صورت اس کی تو ہے، لیکن بندے کا حق تو یہ قاعدہ ہے
کہ بندے سے معاف کروانا ہوگا، بندے کو راضی کرنا ہوگا۔ تو اب ناچار انہوں نے باغ کی خدمت منظور فرما لی ان صاحب نے کہ ٹھیک ہے آپ جب تک رکھیں میں حاضر ہوں، مجھے سیب تو معاف کروانا ہے کسی حال میں بھی۔ چنانچہ باغ کی خدمت میں مشغول ہوئے یہ صاحب، کافی عرصے تک باغ کی خدمت انہوں نے کی۔ باغ کے مالک نے ایک روز کہا کہ بھائی آپ نے بہت عرصے تک باغ کی خدمت کی، ماشاءاللہ آپ کی استقامت مرحبا، ایک شرط تو چلیے آپ کی پوری ہو گئی، دوسری شرط اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی اور دونوں پاؤں سے لنگڑی، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، جبھی یہ سیب تمہیں معاف ہوگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ قیامت کی شرم، ندامت اور قیامت کا عذاب، مرنے کے بعد کا عذاب بہت سخت ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے لیکن آخرت کے عذاب کے معاملے میں یہ کوئی آزمائش نہیں ہے سی، بس یہ کہ کچھ عرصہ میں نے باغ کی خدمت کی، چلیے عمر بھر اب اس محتاج و معذور عورت کی خدمت کروں گا، کہیں یہ حق العبد سے میری گردن چھوٹتی اور یہ سیب مجھے کہیں معاف ہوتا ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی شرط بھی منظور ہے، بس میرا سیب مجھے معاف کروانا ہے۔ چنانچہ وہ نکاح پڑھا دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا حجرہ عروسی ہے، اس میں چلے جاؤ۔ جب یہ اپنے حجرہ عروسی میں پہنچے دلہن کے پاس، جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر تو ایک حسینہ جمیلہ جوان لڑکی، ہاتھ پیر سلامت، آنکھیں سلامت، اور وہ بیٹھی بھی ہے۔ یہ گھبرا کر الٹے پاؤں پلٹ آئے کہ یہ تو کوئی جس کو ہم کہتے ہیں رونگ نمبر لگ گیا، غلط فہمی ہو گئی ہے مجھے، انہوں نے تو بتایا تھا کہ وہ تو لڑکی ایسی ہے۔ چنانچہ گھبرا کر نکل آئے اور ان بزرگ کے پاس پھر حاضر ہو گئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ تو اندھی بھی ہے، تو گونگی بھی ہے، تو بہری بھی، اور لنجی بھی، تو لنگڑی بھی، مگر یہ تو لڑکی ہر طرح سے کامل ہے۔ اب انہوں نے راز کھولا کہ بیٹے میری لڑکی ان مانو کر اندھی ہے کہ آج تک اس نے نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، میری لڑکی ان مانو کر ہاتھوں سے لنجی ہے کہ اس نے کبھی بھی ظلم کے لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان ہاتھوں سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری بیٹی ان مانو کر بہری ہے کہ اس نے نہ کبھی غیبت سنی، نہ چغلی سنی، نہ موسیقی سنی، نہ گانے باجے سنے، میری بیٹی ان مانو کر دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے کہ ان پاؤں سے چل کر کبھی یہ اللہ کی حرام کردہ جگہ پر نہیں گئی، اس نے کوئی ناجائز قدم ان پاؤں سے نہیں اٹھایا۔ یہ ان مانو کر اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی اور گونگی ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، تو جاؤ یہی تمہاری دلہن ہے۔ چنانچہ یہ اپنی دلہن کے پاس تشریف لے گئے اور رمضان کی چاند رات کو ان کی ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو آپ سنیے، یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ میرے مرشد پاک غوث اعظم تھے رضی اللہ، اور وہ سیب معاف کروانے کے لیے جو چلے تھے یہ ان کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو زبردست اولیاء کرام میں سے تھے، اور یہ جنہوں نے جو باغ کے مالک تھے اور یہ کڑی شرطیں رکھی اور ان کو پہچانا تھا کہ ولی را ولی میں شناست،
کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ تو یہ میرے مرشد غوث پاک کے نانا جان حضرت سیدنا شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کی ولایت کی شہرت تھی، بڑے زاہد تھے۔ اور یہ خاتون جو ان کے عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ یہ میرے مرشد غوث پاک کی امی جان تھی۔ تو یہ سارا ولیوں کا گھرانہ تھا۔ تو میں نے آج اپنا موضوع یہی بنایا کہ میں خاندان غوث اعظم کے متعلق کچھ عرض کروں۔ تو میرا مرشد پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی سید تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنی بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضی شیر خدا علیہم الرضوان۔ اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ والد صاحب کی طرف سے حسنی اور امی جان کی طرف سے حسینی، یعنی یہ نجیب الطرفین تھے، ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں ایسے سید کو۔ تو میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ غوثیت مآب میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہیں: نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان نیکوں کا، صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب کے سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی لیے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا جاتا ہے، شریف ترین خاندان تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابھی آپ نے تقویٰ ابتداً سنا کہ سیب معاف کرانے کے لیے کتنے جتن کیا آپ نے۔ ادھر ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ نہ جانے روزانہ کتنے حقوق العباد پامال کرتے ہوں گے اور ہمیں احساس تک نہیں۔ خالی سیب کھانا ہی حق العبد
کی تلف ہی نہیں ہے، بلکہ کسی طرح بھی بندے کا کوئی حق مارنا، اس کی چیز لے لینا، دبا لینا، چھین لینا، گالی دینا، اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو جھاڑنا، اس کو لتاڑنا بلا اجازت شرعی، اس کو بلا اجازت شرعی آنکھوں سے اس طرح گھورنا کہ اس کو ایذا ہو، یہ بھی حق تلفی ہے بندے کی اور ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو جو بھی بندوں کے حقوق تلف ہوئے وہ بندوں سے معاف کروانے ضروری ہیں۔ تو جو چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، جیب کترتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ ایسوں کی زندگیاں ویسے ہی مختصر ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ یہی ہے، میں نے بڑے بڑے ظالم اور جابر دیکھے ہیں، سنے تو دیکھے بھی ہیں، اور جوانیوں میں ان کو خاک و خون میں یہ لوگ تڑپے ہیں، مارے گئے، بری موت مارے گئے، کتوں کی موت مارے گئے کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو ظلم کا انجام برا ہے، بہت برا ہے، اس لیے باز آ جائیں، اللہ کے حضور گڑا کر توبہ کریں، اور جن جن کی حق تلفیاں کی، جن جن کو ستایا، جن کو مارا، جن کا چھینا ان کو لوٹانا ہوگا، یا کسی طرح بھی بہرحال ترکیب بنا کر ان سے معافی حاصل کرنی ہوگی، ورنہ آپ کی یہ اڑے اوئے ابے تبے یہ دادا گیری جب موت کا پہلا جھٹکا آئے گا نکل جائے گی، بلکہ جس دن شیر کا سوا شیر ٹکرا اس دن آپ کو آپ کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کا خوف نصیب ہو جائے، آخرت کی سوچ نصیب ہو جائے، ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ جس پر عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان آگ کی جوتیوں کی تپش سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح پتیلی کھولتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ آج معمولی درد سر ہو جائے، حالانکہ طرح طرح کی پین کلر دوائیں اور گولیاں میسر ہیں، ایک سے ایک ڈاکٹر موجود ہیں، مگر درد سر برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی بد نصیب کو صرف آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں اور کوئی عذاب نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ جس کو جوتیاں پہنائی گئی اس کو قیامت کے روز جب کہا جائے گا، یہ ایک مثال دی گئی حدیث پاک میں، کہ اگر یہ ساری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں سب تیری ملک کر دی جائیں، اور پھر تجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے یہ تو اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے کفارے میں دے دے، فدیے میں دے دے، تو کیا تو دے دے گا؟ اس نے کہا بالکل میں دے دوں گا، کہیں یہ جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں تو۔ یہ ایک بخاری شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ہلکا عذاب اتنا سخت ہوگا، تو جو قتل و غارت گری کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، دھمکیاں دے کر غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، چٹھیاں بھیج کر دہشت پھیلاتے ہیں، اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، اے ظالموں تمہارا وقت بہت تھوڑا ہے، جب قہر کا کوڑا بلند ہوگا تمہاری ایک نہ سنی جائے گی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں حساس بنا دے، اور حقوق العباد جو طلب ہوئے ہوں اللہ کرے کہ وہ دنیا ہی میں ادا کرنے کی سعادت مل جائے۔ ہم کوشش کریں کہ حقوق العباد معاف کروا لیں، پھر بھی یاد نہیں ہے کس کا دیا، کس کا لیا، کس کو دل دکھایا، اللہ سے معافی مانگیں جن جن کو ستایا ان کے لیے، اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اور جتنی دولت لوٹی ہے اگر وہ نہیں مل رہے ان کے مالک، تو ورثہ ان کے باقی ہیں، وہ مر چکے ہیں تو ورثہ کو دینی ہوں گی، ورثہ بھی نہیں مل رہے، پتہ ہی نہیں کہ کس کس کی لوٹی، جتنی کا پتہ نہیں اتنی رقم جو ہے وہ راہ خدا میں کسی مسکین کو دے دیں، تب جا کر کہیں توبہ پر عمل ہوگا۔ خالی توبہ اس میں کافی نہیں ہے، جو لوٹا مارا اب پیسے سارے توبہ سے پاک نہیں ہو گئے تو دینے ہی پڑیں گے، جو چھینا ہے، لوٹا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تاوان وصول کیا ہے اغوا کر کے، یہ سب آپ کی ملک نہیں ہو سکتا، یہ واپس لوٹانا ہوگا۔ اسی طرح جو رشوتیں لی ہیں، یہ بھی رشوت لینے والا بھی رشوت کا مالک نہیں بنتا، یہ بھی وہی ڈکیتی لوٹ مار والا حساب ہے، تو یہ بھی لوٹانی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کی، اللہ توفیق بخشے۔ تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندے کیسے جری اور جرت مند ہوتے تھے، اس دوسرے واقعے سے اندازہ لگائیے۔ پہلے واقعے سے تو حقوق العباد میں میرے مرشد پاک کے والد کا آپ نے روشن کارنامہ ملاحظہ فرمایا، اب ایک تابناک قصہ سماعت فرمائیے، اور جنگی دوست کا لقب ان کو کس طرح ملا۔ چنانچہ ایک دن میرے مرشد کے والد مرشد رحمہم اللہ جامع مسجد کو تشریف لیے جا رہے تھے۔ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے سروں پر اٹھائے گزر رہے تھے، جب والد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا، اور پر جلال انداز میں شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، شراب بہا دی۔ آپ کا روب بہت تھا اور مشہور بزرگ تھے، اس لیے ملازم چپکے سے چلے گئے، مگر اب خلیفہ کے یہ ملازم تھے، انہوں نے خلیفہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ یوں یوں ہمارے مٹکے شیخ موسیٰ نے توڑ دیے۔ تو خلیفہ نے حضرت سیدنا شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دربار میں بلا بھیجا، اور للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو اس طرح رائیگاں کیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا، پوچھ گچھ کرنے والا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ بولا، آپ کو کس نے محتسب بنا دیا؟ فرمایا، اس نے جس کے حکم سے آج تو تخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس ارشاد کو سن کر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی، ایک دم خوف زدہ ہو گیا، اور زانو ادب تہ کر لیے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، یا سیدی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم کرتے، برائی سے منع کرتے،
اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے مٹکے ہی توڑ ڈالے؟ تو والد غوث اعظم رحمت اللہ علیہما نے ارشاد فرمایا تمہاری حالت پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانے کی خاطر میں نے ایسا کیا۔ خلیفہ پر آپ کی حکمت بھری انفرادی کوشش رنگ لائی، بہت متاثر ہوا اور عرض کی یا سیدی آپ میری طرف سے بھی محتصر کے عہدے پر مامور ہیں۔ تو میرے آقا میرے مرشد کے والد گرامی قدس سرہ السامی نے اپنے متوکلانہ انداز میں ارشاد فرمایا بھائی میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو چکا تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ اسی دن سے آپ کا جنگی دوست لقب مشہور ہوا۔ تو ایسے تھے میرے والد غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مرشد غوث پاک کے نانا جان علیہ رحمت الحنان یہ مشائخ جیلان میں سے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کی شہرت تھی اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ یہاں آپ کی شان اتنی بلند تھی کہ اگر کسی شخص سے ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بدلہ لے لیتا، اور جس سے آپ خوش ہو جاتے اس کو انعام و اکرام سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرما دیتا۔ نحیف البدن اور ضعیف الجسم تھے، اس کے باوجود کثرت سے نوافل پڑھتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی شرف بخشا تھا کہ اکثر امور کی پہلے سے ہی غیب کی خبر سنا دیا کرتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، اور جس طرح آپ فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد کے شہزادوں کی ایک امی جان کا بھی قصہ سن لیجئے۔ چنانچہ آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا شیخ عبد الجبار علیہ رحمت اللہ الغفار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی ہیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی مرشد پاک کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی بجھ گئی، غائب ہو گئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ جو تھا نا در حقیقت یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا اور تجھے گمراہ کرنے کے لیے آتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اور اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کسی
اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جیسے کہ چاند کی چاندنی ہوا کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے غوث پاک کی پھوپھی جان کا بھی لگے ہاتھوں ایک واقعہ سنتے چلیے۔ ایک مرتبہ جیلان میں، جیلان دراصل یہ میرے مرشد غوث پاک کا مولد برتھ پیلیس، آپ کی ولادت گاہ جیلان، یہ قصبہ تھا جہاں آپ پیدا ہوئے، اور یہ بڑا بابرکت قصبہ تھا۔ جس رات میرے غوث پاک پیدا ہوئے تھے نا، اس رات جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوتے، سب کے سب لڑکے، اور سب کے سب اولیاء کرام بنے تھے۔ تو جب غوث پاک کی پیدائش کی یہ برکت تھی کہ آپ کی پیدائش یعنی جو چل ولادت ہوئے غوث اعظم کے ساتھ، وہ سب کے سب ولی بن گئے، تو غوث پاک کی شان کتنی بلند ہوئی، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جیلان شریف میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی شرائط کے ساتھ، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ بڑی دعائیں مانگی مگر بارش نہ ہوئی، تو اب لوگ مل جل کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے در دولت پر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بی بی صاحبہ اب آپ ہی کرم فرما دیجئے، دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ تو غوث پاک کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، یہ نیک بندوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، اپنی عقل کام نہیں کرتی، کیا حکمتیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ان کی۔ انہوں نے جھاڑو اٹھا لی، جھاڑو اٹھائی اور آنگن کو بہارنا شروع کر دیا، آنگن میں جھاڑو لگا دی اور پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جھاڑو میں نے دے دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ بادل گھر کے آ گئے، رم جھم برسات شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس نے موسلا دھار بارش کا روپ دھارا اور ایسا سما پیدا ہوا جیسے مشک کا منہ کھول دیا گیا ہے، اور لوگ بھیگتے ہوئے وہاں سے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہوئے، اور جیلان شریف جو تھا وہ باغ و بہار بن گیا، قحط سالی ختم ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم ہے، اور ہم خدا کی قسم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سے حصہ ملا۔ اور غوث پاک کی عقیدت کا انعام کیا یہ بھی بتا دوں، غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور اگر میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہوگی تو میں اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں۔ جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے، اسی طرح
میرا دستے حمایت میرے مریدوں کے سروں پر ہے، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے۔ بہجت الاسرار یہ اولیاء کرام کے حالات پر، خصوصاً غوث اعظم کی سیرت کا بھی اس میں تفصیلی بیان ہے، بلکہ یہی سمجھو ماخذ ہے دیگر کتب کا۔ غوث پاک کی شان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، اس کتاب سے مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صدیوں پرانی کتاب ہے، عربی کتاب ہے، اور اردو میں بھی ترجمہ اس کا ملتا ہے۔ بہجت الاسرار، اسرار جمع سر کی، سر معنی بھید، بہجت معنی خوشخبری، بہجت الاسرار یعنی رازوں کی خوشخبری۔ ایک راز اس میں یہ بھی ہے جو ابھی شعر میں بیان ہو رہا ہے، ایک راز کی یہ بھی خوشخبری ہے، بہجت اس سر کی ہے جو، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا یا غوث، میں صدقے جاؤں یا غوث، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شعر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شعر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کر رہے ہیں کہ یا غوث اعظم دستگیر، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ غوث اعظم بمن دے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، فخر آقا میرے فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔
تمام قہر یا غوث وہ دیکھا تیرا کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. غوث پاک کے دیوانوں، کہ میرے آقا غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے مدنی حلیہ اپنا لیجیے. مدنی حلیہ میں کچھ واجب بھی ہے شامل، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. مدنی حلیہ میں جو واجب ہے وہ داڑھی ہے. داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ. جو چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں نا، یہ سنت نہیں، بلکہ پورے بال رکھے، کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے کان شریف تک، تو کبھی بڑھ جاتے تو گردن شریف تک، اور اتنے بڑھتے کہ شانوں کے بوسے لیتے، کندھوں کو چومنے لگتے. کندھوں سے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بال نہیں بڑھائے، نہ اس کی شریعت میں اجازت کہ کندھوں سے نیچے بال مردوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کی نقالی ہے. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مردوں کو کندھوں کے نیچے بال رکھنے کی منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ عورت کی مشابہت یعنی ان کی نقالی ہے. بہرحال زلفیں رکھیے اور پورے بال رکھیے آدھے کان تک، پورے کان تک یا گردن شریف تک. آقا نے جو بال رکھے اس کی نقالی کیجئے اور آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم انگلش بال نہیں رکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ پورے بال رکھیں گے انشاءاللہ. تو زلفیں رکھنی ہے محبوب کی یاد میں. تو جو اس طرح بھائی آج سے نیت کرتے ہیں داڑھی سجانے کی، وہ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ آج سے انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے. اور زلفیں سجانے کی بھی نیت کیجئے. میرے آقا ننگے سر نہیں پھرا کرتے تھے. میرے آقا نے ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا. تو سارے اسلام بھائی نیت کریں کہ آج سے پورا دن امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش کے، ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش کے، مدنی حلیے میں نظر آتا ہے کتنا شاندار. دیکھو مدنی حلیے میں نظر آتا ہے کتنا شاندار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ساتھ ہی سنت کے مطابق لباس کی بھی نیت کر لی جائے. دعوت اسلامی کا مدنی لباس تو سفید ہے، سفید کرتا، سفید پاجامہ یا شلوار. لیکن کرتا سنت کے مطابق سب لوگ نہیں پہن رہے. تو کرتے کی سنت کان کھول کر سن لیجئے کہ آدھی پنڈلی تک دراز ہو، آدھی پنڈلی تک لمبا. فتح رضویہ شریف میں بھی یہ سنت لکھا ہے، اور باہر شریعت 16ویں حصے میں بھی آدھی پنڈلی تک. تو آپ ذرا چیک کر لینا. جھک کر چیک کریں گے تو لمبا ہو جائے گا، جھک کر نہیں، سیدھے کھڑے ہو کر چیک کرنا.
आधी पिंडली तक हो सकता है आपने सिलवाया भी हो तो धोने में चढ़ गया होगा। तो इसका तरीका ये है कि 1 या 2 इंच आधी पिंडली से ज़्यादा लंबा रखें और फिर उसकी तुरपाई कर लें आधी पिंडली के लिए। तुरपाई करने के बाद जब फिर धोएंगे ना तो आपको लगे कि अभी ये चढ़ गया, तो तुरपाई खोल कर आधी पिंडली तक ले आए, फिर मज़ीद तुरपाई कर लें। थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी, सुन्नत पर अमल भी तो करना है ना, हम हैं भी तो अहले सुन्नत। तो अब ये तंग और टेढ़ी कुर्ते अपने को अच्छे नहीं लगते, कॉलर वाले भी नहीं। टाई और कॉलर गले में तुम लगाना छोड़ दो ए भाइयों, दाढ़ी मुंडाना छोड़ दो। तो बगैर कॉलर का कुर्ता हो, सफ़ेद हो और आधी पिंडली तक लंबा हो और टाइट टेढ़ी कुर्ता ना हो, बल्कि कली वाला कुर्ता पहने। कली वाला कुशादा होता, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, इसमें सहूलत रहेगी, हवा का भी आना जाना रहेगा, तो बदन को भी आपके कुछ इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। हाँ, चाहें तो सफ़ेद चादर भी ओढ़ सकते हैं, सर से ओढ़े, चादर सफ़ेद ओढ़े तो फिर सर से ओढ़े। और इसको अगर आपने, ये नाजुक होती है सफ़ेद, जल्दी इस यानी बहुत यानी समुंदर की तरह इसका दिल बड़ा होता है, ये सबको खुशामदीद कहती है, मैल कुचैल तेल और सबको ये नुमाया कर देती है, सबकी एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इसलिए सफ़ेद चादर की सफ़ेदी निभाना बड़ा मुश्किल है। तो सफ़ेद चादर लें तो फिर निभाएं इसको, सफ़ेदी को, और एक से ज़्यादा लें ताकि धुलने के मौके पर चादर से महरूम ही न रहे। कत्थई पर्दे में पर्दे के लिए। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्ता आधी पिंडली तक लंबा होगा, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और पाजामा टखने से ऊंचा होगा तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह।